أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے لا یہدیہم اللہ انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت الدلالہ اور ایک ہدایت التوفیق۔ ہدایت الدلالہ تو سب کے لیے ہے، ہدایت الدلالت والارشاد، راستہ دکھا دینا، بتا دینا کہ بھئی یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے اور یہ راستہ ہے جو جہنم کو جاتا ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک ہے ہدایت التوفیق والمعرفہ، کسی انسان کو اللہ پاک ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اسے اپنی معرفت عطا فرما دیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور شان کو سمجھ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ایسا ہی ڈرے جیسے کہ انسان آگ میں ڈالے جانے سے ڈرتا ہے یا انسان موت کے منہ میں جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح انسان پھر اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ اور آدمی جب اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر گناہ تو گناہ رہے، پھر وہ غفلت کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا اور وہ غفلت کو بھی گناہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو وقت اللہ سے غافل ہونے کی حالت میں گزر گیا وہ وقت ضائع ہوا اور برباد ہوا، اور جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا وہی وقت اس کا جو صحیح مصرف ہے وہ اختیار کیا گیا۔ انما یفتر الکذب الذین جھوٹ گھڑنے والے تو صرف وہی لوگ ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یہ ان کے اس کلمے کا جواب ہے، قالوا انما انت مفتر، جب انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے پاس سے گھڑ کر یہ کتاب لے آئے ہیں، یا پھر یہ کہا کہ آپ ان عیسائیوں سے سن کر یہ کلام ہمیں سنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر جھوٹ گڑنے والا نہیں ہے، بھلا ایک ایسا آدمی جس کی اپنی کوئی تصنیف نہ ہو وہ قرآن جیسی زبردست فصیح و بلیغ کتاب کیسے تصنیف کر سکتا ہے؟ اور وہ جن کی طرف تم غلط نسبت کر رہے ہو جب ان کی اپنی زبان ہی عربی نہیں تو وہ قرآن مجید جیسی شاندار اور باکمال کتاب کیسے تصنیف کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایک نمبر کے پکے جھوٹے اور فراڈیے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لینا دینا سب جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب
جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں بری خصلتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہی رکھی جاتی ہے۔ آدمی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، آدمی وعدہ کرتے وقت بھی جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا۔ اگر سچی نیت سے وعدہ کیا جائے اور پھر کسی عذر سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر وعدہ کرتے وقت ہی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے جھوٹ موٹ وعدہ کرنا ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، تو اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے۔ اور امانت اس وقت تک ہضم نہیں ہو سکتی جب تک آدمی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولے بغیر امانت کو ہضم کرنا یا اس میں خیانت کرنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ اصل میں میرا پیغمبر جھوٹ پکڑنے والا نہیں، بلکہ یہی جھوٹے ہیں، اور انہی کی زندگی کا سارا نظام جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے کھول لیا کفر کے لیے اپنے سینے کو، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اس کے لیے تو اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں اس پر اللہ کا غضب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے اس کو قتل کر دو۔ بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو لبرل اور جدید مسلم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مرد کو تو قتل کر دیا جائے لیکن عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن من کا جو لفظ ہے یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، اور اس میں میل فیمیل سب شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی مرد یا عورت اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل حالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہے، مگر یہ رخصت ہے، عزیمت یہ ہے کہ انسان اپنی جان دے دے لیکن اللہ کے اور اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی مشرکین کے معبودوں کے حق میں کوئی بات کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جلنا قبول کر لیا لیکن کفر و شرک کا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کی دھمکیوں کے باوجود کفار کا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور جس طرح حضرت حبیب بن زید بن عاصم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر مسلمہ کذاب کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا کہ اے حبیب
کیا تم مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمایا ہاں بالکل وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ یہ مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے کہا کہ مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی۔ پھر اس نے پوچھا پھر آپ نے یہی کہا؟ تو اس نے کہا کہ ان کا ایک ایک عضو تلوار سے کاٹو اور پھر یہ پوچھو کہ کیا یہ مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے تمام اعضاء کٹوا لیے اور آپ نے شہادت کا بڑا عظیم رتبہ پا لیا، لیکن منہ سے کفر کا کلمہ نہیں نکالا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں 7 لوگ مسلمان ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، حضرت صہیب رومی، سیدنا بلال ابن ابی رباح اور حضرت مقداد ابن الاسود۔ یہ 7 لوگ جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے قبیلے بنو ہاشم کی وجہ سے کفار اذیت نہیں دیتے تھے، اور خصوصاً ابو طالب کی وجہ سے، اور صدیق اکبر کو ان کے قبیلے بنو تیم کی وجہ سے تحفظ حاصل تھا، لیکن عمار اور ان کی والدہ اور ان کے والد یاسر ابن عامر، ان پر شدید قسم کا تشدد اور تعذیب نازل کی جاتی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں برچھا مارا اور ان کو شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ اور سیدنا یاسر بن عامر کو بھی شہید کر دیا، اور عمار ابن یاسر کو پانی میں غوطے دیتے، لوہے کے زرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیتے، پتھر ان کے اوپر رکھتے، انگاروں پر ان کو لٹاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپ فرماتے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ تمہارا وعدہ انشاءاللہ یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری جان نکلے گی تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب گزرے تو عمار کو کوئلوں پر لٹایا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم وسلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر تھی۔ تو حضرت عمار فرماتے ہیں کہ وہی کوئلے جو مجھے جلا رہے تھے اور اذیت دے رہے تھے وہ میرے لیے ٹھنڈک کا باعث بن گئے۔ ایک دن ان کو کفار نے اتنا تنگ کیا اور کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہیں اور ہمارے معبودوں کی کچھ تعریف کر دیں۔ تو انہوں نے کر دی اور اپنی جان بچا کر روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج کفار نے مجھے اتنا مارا، اتنا تنگ کیا کہ مجھ سے کچھ ایسے کلمات کہلوا لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، تمہارے دل کی کیا حالت ہے عمار؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ قلبی مطمئن بالایمان، میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ دوبارہ بھی ایسا کریں تو تم ایسا کر لیا کرو، یعنی اگر وہ بہت زیادہ تشدد کرے، جان کا خطرہ ہو، جان بچانے کے لیے ایسا کر لیا کرو۔ مگر حضرت بلال نے رخصت کا راستہ نہیں بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کو پاؤں میں رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور ان کے اوپر پتھر گرم رکھے جاتے، ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا، مگر وہ احد 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 ہی کہتے رہتے، یعنی ایک ہی الہ برحق الہ ہے اور باقی جتنے معبود ہیں یہ جھوٹے اور باطل معبود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے جو صدیق اکبر کی بیعت کی تھی تو یہ اس رخصت کے ماتحت کی تھی، تقیہ کیا تھا انہوں نے، اور جان بچانے کے لیے انہوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی تھی۔ حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اپنی موت کا وقت اور موت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم تھا ان کے عقیدہ کے مطابق کہ مجھے ابن ملجم کے ہاتھوں
شہادت نصیب ہوگی تو پھر وہ کیوں ڈرتے صدیق اکبر سے اور ڈر کر بیعت کرتے؟ یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے برضا اور رغبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو آدمی شرح صدر کے ساتھ اپنے رضامندی کے ساتھ جان بوجھ کر کفر اختیار کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اکراہ اور جبر کے ساتھ جو طلاق لی جائے وہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور جبراً جو نکاح کیا جائے وہ نکاح واقع نہیں ہوتا، اور جبراً اگر کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے غلام آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ غلام ہی رہتا ہے، اور جبراً اگر کسی بیع نامے پر یا ایگریمنٹ پر سائن کروا لیے جائیں تو اس کی پابندی بھی مجبور آدمی پر ضروری نہیں ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا انسان کانوں سے حق کو سنتا ہے، آنکھوں سے حق بات کو دیکھتا ہے اور دل کے ساتھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی یہ تینوں صلاحیتیں ناکارہ کر دی ہیں۔ اب ان کے کان حق کو سنتے تو ہیں مگر دل سے نہیں سنتے، آنکھیں دیکھتی تو ہیں مگر ان کا دیکھنا ان کو فائدہ نہیں دیتا، اور ان کے دل سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں، اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہے، اور اگر آخرت ہی نہ کما سکا تو پھر اس کے خسارے میں کیا شک ہے اور کیا شبہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کی، وہی بچیں گے، ورنہ سب لوگ ایک عظیم گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین، جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں
لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب جانا، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم وابصارہم، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔